ایمان لے آئیے یہ کس سے کہا جائے گا؟ اللہ نے اپنے رسول کو دنیا میں بھیجا ہے کس لیے؟ کافر کو مومن بناؤ۔ رسول جسے کافر سمجھیں گے اسی سے تو کہیں گے کہ ایمان لے آئیے۔ اور اس موقع پر میں ایک مثال عرض کر دوں۔ میں یہاں ممبر پر ہوں، تقریر کر رہا ہوں۔ تقریر سے پہلے تو ہو سکتا تھا، ممکن تھا کہ عقیل صاحب کھڑے ہو کر یا مقیل صاحب یا معید صاحب یا بدر صاحب جو بھی منتظمین میں سے ہیں یہ کھڑے ہو کے کہتے، کنڈکٹ کرنا جسے کہتے ہیں، کہ وہ جناب والا نظامت فرماتے کہ اب میں فلاں صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ سوز پڑھیں، مرثیہ پڑھیں، سلام پڑھیں، اور پھر کہتے کہ میں فلاں صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ممبر پہ آ جائیں اور تقریر فرمائیں۔ تقریر شروع ہونے سے پہلے تو اس کا امکان تھا۔ اب میں ممبر پہ ہوں، تقریر جاری ہے، اب بیچ میں کھڑے ہو کے اگر کہیں کہ میری درخواست ہے کہ آپ تقریر فرمائیں، تو آپ بتائیے کہ یہ کتنے اچھے منتظم سمجھے جائیں گے؟ میری عقل کا فطور سمجھا جائے گا یا ان کی عقل کا فطور؟ اب میں کہتا ہوں کہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک دنیا کو مومن بنانے کے لیے آئے تھے، مگر بس میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ جو پہلے ہی سے ممبر ایمان کے بلند ترین زینے پر بیٹھا ہوا ہو اس سے یہ کہنا کہ ایمان لے آئیے بے محل بات ہے، بالکل بے محل بات ہے، حکمت کے خلاف ہے، حکمت کے خلاف ہے، عصمت کے خلاف ہے، حکمت کے بھی خلاف ہے، عصمت کے بھی خلاف ہے۔ اور فرمایا آپ نے تو بہرحال ایسا اگر کوئی مومن ہو کہ جس کے کمال ایمانی کا کلمہ، ایک جملہ آج عرض کر رہا ہوں، دنیا کہتی ہے کہ رسول کے چچا حضرت ابو طالب نے نعوذ باللہ کلمہ نہ پڑھا، میں کہتا ہوں ابو طالب وہ مومن کامل اور ولی خدا ہے جس کے ایمان کا کلمہ زندگی بھر مصطفیٰ پڑھتے رہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔